بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مختصر سا ولاگ آپ کے لیے کچھ موضوعات کے اوپر جو کہ بہت اہم ہیں آپ کے ساتھ بات کرنا اس کے اوپر۔ ایک تو نمبر 1 اب اسرائیل کے اصل اہداف کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، ایران کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ پاکستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا اسرائیل اور انڈیا پھیلا رہے ہیں ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اور میزائل پروگرام کے حوالے سے جو کہ ایران کی مدد کے حوالے سے ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی مختصراً جو ہے وہ بات کریں گے۔ پاکستان اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے یا جو جنگ کے خطرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی منڈلا سکتے ہیں، یہ بادل آ سکتے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اس کے جو ٹارگٹس ہیں اس کے اصل اہداف کیا ہیں۔ ایک تو اسرائیل یہ ٹارگٹ کیے بیٹھا ہے کہ جو ایران ہے اس کے اندر ریجیم چینج کر دیا جائے، یعنی اس میں حکومت بدل دی جائے، اتنا پریشرائز کیا جائے کہ حکومت جو ہے وہاں کی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہاں پہ ان کی من پسند حکومت آئے۔ اور اگر آپ ریجن کو دیکھیں تو اس میں پہلے شام کے اندر بھی اسی طرح سے کیا گیا، وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اپنا من پسند وہاں پہ شخص جو کہ پہلے امریکہ کی جس پہ ہیڈ منی تھی اس کو جو ہے وہ وہاں پہ لایا گیا اور اس کو وہاں پہ جو اقتدار تھا وہ سونپا گیا۔ ظاہر ہے اس میں بشار الاسد کے بھی بہت سارے معاملات تھے، ان کی حکومت، ان کا رجیم جو تھا اس کے اندر بھی بہت نفرت تھی لوگوں کے بیچ میں، لیکن جو اسرائیل تھا اور امریکہ تھا وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور جو شام تھا اس کی حکومت ان کے اپنے قبضے میں تقریباً آ گئی۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک جو ریجنز کے ہیں، مثلا ریجن کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک ہیں جس میں یہ UAE ہو، عمان ہو، یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں اس وقت وہ پوری طرح سے اسرائیل کو وہ بالکل چون چرا نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کرتے۔ تو ایک طرح یہ ایک پورا سسٹم ہے، اور کیوں ایران کو چینج کرنا ہے، اس کی رجیم کو چینج کرنا ہے تاکہ وہاں پہ کچھ ایسا معاملات کیے جائے، ایسے چیزیں لائی جائیں اس کو چینج کر کے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ روکا جائے۔ اب اس سے پہلے اگر آپ کو دکھائیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو اسرائیل نے کامیابیاں حاصل کی، مثلا اس کے اندر انہوں نے جو لوگ مارے، حسن نصر اللہ کو لبنان کے اندر ختم کیا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ایران کے اندر بھی مختلف سٹرائکس کیے، اسماعیل ہانیہ کو مارا، حماس کی لیڈرشپ کو قتل کیا، شہید کیا۔ اسی طرح سے ایران کے اندر بھی جو مختلف اہم رہنما تھے ان کو چن چن کے انہوں نے قتل کیا۔ مثلا 2024 کے اندر ان کے جو ایک اہم لیڈر تھے جو کہ خود فورس کے سربراہ تھے، ان کو انہوں نے اپریل 2024 میں قتل کیا، شہید کیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ دیکھیے کہ ابھی جو حالیہ حملے کیے ہیں اس کے اندر ان کے جو ایئر چیف تھے، ان کے جو پاسداران کے چیف تھے، ان کے جو ملٹری چیف تھے باقری، محمد باقری، ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سائنسدان، خاص کر کے جو ان کے مین سائنٹسٹ تھے، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، لیکن ان کو جو شہید کیا وہ نیوکلیئر یعنی یورینیم کی افزودگی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ تو ایک پورے سسٹم کے تحت اسرائیل نے جو ہیڈز تھے ان کو انہوں نے اس ریجن کے اندر اور پھر اس کے بعد ایران کے اندر چن چن کے ان کو جو ہے وہ شہید کیا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹاپ سے جو مین کردار ہوتا ہے یا مین لیڈر ہوتا ہے، جب آپ اس کو مارتے ہیں، اس کو شہید کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک جو نیچے تک چین ہے اس کا وہ ڈیمورلائز ہوتی ہے، اس کا سسٹم ختم ہوتا ہے، اس کا نرو سسٹم جو ہے اس کو آپ ہٹ کرتے ہیں، اور وہ نرو سسٹم کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پورا سسٹم ان کا جو ہے وہ کولیپس کرتا ہے۔ یعنی عمارت کو اگر آپ اوپر سے ہٹ کریں گے تو آف کورس وہ عمارت صرف اوپر سے نہیں جائے گی بلکہ وہ نیچے گرے گی، تو اس لیے وہ پورے نرو سسٹم کو جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا اگلا ہدف کیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے جاننا، وہ یہ ہے اچھا، اور یہ کہ جب اگر رجیم چینج ہو، رجیم جو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد وہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ وہ اس کا اثر جو ہے یا حلقہ ان کا جو تسلط کا حلقہ ہے وہ پاکستان تک بھی وہ بڑھ سکتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ مگر اب ان کا جو اگلا ہدف ہے وہ جو سپریم کمانڈر ہیں
خامنائی صاحب وہ ان کو سپریم لیڈر جو ہیں ان کے آیت اللہ خامنائی وہ ان کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مارنا چاہتے ہیں. جتنے بھی یہ حال ہی میں اٹیکس ہوئے جن میں یہ سرکردہ لوگ مارے گئے, اگر آپ ان کا ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جس طرح سے ان کو مارا گیا ہے وہ دیکھیں سٹائل, تو وہ سٹائل یہ ہے کہ جب وہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی جیسے اسماعیل ہانیہ کی شہادت تھی, وہ ایگزیکٹلی اس کمرے کے اندر کردار کو ختم کر دیتے ہیں, یا جو بھی وہاں پہ قائد ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, اس کو وہ وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. تو ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انداز کے اندر وہ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ سارے حملے ہو چکے ہیں. خدا نہ خواستہ اب ان کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ آیت اللہ خامنائی ہیں اور ان کو وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابھی نیتن یاہو نے آج جو انٹرویو دیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ امکان رد نہیں کیا. یہ انہوں نے نیو یارک کے یہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے یہ امریکی ٹی وی کو دیا ہے, ABC نیوز کو, اور اس نے کہا ہے نیتن یاہو نے کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ علی خامنائی کو بھی مارنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ امکان رد نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایرانی راہبر ہیں ان کو ہلاک کرنے کا کوئی بھی ممکنہ منصوبہ جو ہے وہ تنازع کو مزید طول نہیں دے گا بلکہ وہ اس کو ختم کر دے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی خامنائی وہ لیڈر ہیں کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ انہوں نے ہٹ کیا یا ان کے اہداف ان کو مل گئے تو وہ یقینی طور پر ان کے لیے بہت ایران کے لیے بہت خطرناک ہوگا. ان کا جو مورائل ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا, ان کی جو ایک لیڈرشپ جو اوپر سے ان کو ہدایات ملتی ہیں وہ ہدایات ختم ہو جائیں گی, اور یہ ایک روحانی رہنما بھی ہیں ایران کے لیے, ایران کی فورسز کے لیے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. ان پہ پھر یہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کو نشانہ بنائیں گے یعنی علی خامنائی کو, تو انہوں نے کہا ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا, اب ہمیں ان کی دیگر سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ انسانیت کے لیے ایک سروس ہے جو ایران کے اوپر حملے اور ایران کے جوہری خطے سے بچا جائے, یہ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی سروس ہوگی. پھر انہوں نے جو دلچسپ بات کی, انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ کس طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر تل ابیب پہ حملے ہوئے ہیں تو کل نیو یارک پر بھی حملے ہو سکتے ہیں, اور میں امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو سمجھتا ہوں, مجھے امریکہ ڈیڈ سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے, جب تک کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کو یہ ساتھ دینا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں. اب اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ جو پاکستان ہے, ایک تو بہت ساری نیگیٹو خبریں, غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. اس خبروں کے اندر یہ ہے کہ پاکستان میزائل پروگرام میں ہیلپ کر رہا ہے, بالکل یہ فیک نیوز ہے, اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر یہ حملہ یہ آگے بڑھتے ہیں یہ سارے حملے اور اس کی رینج میں پاکستان آتا ہے تو بھارت پہلے ہی پاکستان پر حملہ کر چکا ہے. یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہوگا, اور پاکستان اس کو بھانپ رہا ہے کہ اگر اسرائیل کے یہ ہیجمونک تسلط والے ڈیزائنز بڑھے تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو مزید اطلاعات بھی دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.